بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة مشہور معروف آیت ہے قرآن مجید کی کہ جس میں پروردگار اجر رسالت کو مساوی قرار دے رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ مودت قربہ کے ساتھ، المودۃ فی القربہ۔ اور یہاں پر قربہ میں اگرچہ پروردگار عالم نے کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ قرابت دار، یہ رشتہ دار کس کے ہیں، میرے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے رشتہ دار، ہر شخص کے اپنے رشتہ دار، ان کے ساتھ مودت کرنا، محبت کرنا، لیکن تمام مفسرین نے اگرچہ کہ آیت میں یہ لفظ نہیں ہے لیکن تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول کی آل کے ساتھ مودت کرنا اجر رسالت ہے۔ یہاں پر واقعاً یہ بڑا ایک عجیب سوال ہے کہ کوئی مفسرین سے جا کر پوچھے کہ جب آیت نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ یہ رشتہ دار کس کے ہیں تو آپ اجر رسالت کو مخصوص قرار کیوں دے رہے ہیں صرف اور صرف رسول کے گھر والوں کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اتنی واضح تھی کہ مفسرین قربہ کے لغوی ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں، قربہ کے جو عربی ڈکشنری میں معنی ہیں، مفسرین اس پر نہیں رکے بلکہ قربہ کے معنی اور مطلب کو مفسرین نے رسول کی سیرت سے اخذ کیا۔ جب رسول کی سیرت سے اخذ کیا تو جہاں پر رسول کی سیرت آ جائے کہ یہ لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوا تو پھر وہاں پہ آپ ڈکشنری کو مت دیکھیے، کیونکہ قرآن اترا ہے رسول خدا پر، قرآن نازل ہوا ہے رسول خدا کے قلب مقدس پر، اور رسول خدا ہر چیز کے معنی اور مطلب کو جانتے ہیں۔ اور جب قربہ کی بات آئے، رسول خدا کے گھر والوں کی بات آئے، مودت کی بات آئے، تو جہاں تک رسول کی سنت سے یہ بات ثابت ہوگی، اور اس کے بعد فطرت بشر، مزاج بشر، میرا نیچر ایسا ہے، میرے دل کی انکلینیشن اس طرف ہے، میرا دل ایفیلیٹڈ ہے، میرا دل جھکتا ہے اس طرف، یہ کوئی شرعی حکم نہیں بنا سکتا، یہ فضول کی چیز ہے، میرا دل جھکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل کسی چیز کی طرف جھکے اور شریعت کی اس میں کوئی ممانعت نہ ہو، اور آپ کا دل ایک چیز کی طرف جھکے اور شریعت میں اس جھکاؤ کا ثبوت موجود ہو، تو پھر آپ کے دل میں جو جھکاؤ ہے، مبارکباد دیجئے کہ آپ کا دل قرآن کی آیت کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اور چھٹے امام کے قول سے مدد لوں کہ فرمایا کہ کہاں، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں واقعہ، کہاں پر ذکر ہے اور آپ کی محبت کا کہاں ذکر ہے قرآن مجید میں، تو ہم اور آپ ہوتے تو یہ جواب دیتے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ امام نے فرمایا حضرت ابراہیم کا واقعہ تم نے نہیں پڑھا، وہاں پر کہاں پر ہے؟ کہا ہمارے جد ابراہیم نے فرمایا تھا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو تو اس طرح کر دے کہ وہ میری آل کی طرف جھکیں۔ اور ان میں حضرت ابراہیم نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، حضرت ابراہیم نے مودت کا لفظ استعمال نہیں کیا، تحوی کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دل کی ایک چاہت۔ تو حضرت ابراہیم، خوب غور سے سنیے گا اس جملے کو، حضرت ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے کہ محبت کرنے لگیں، حضرت ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے کہ چاہنے لگیں، حضرت ابراہیم فرما رہے خدایا تو قرار دے کچھ دلوں کو کہ ان کی چاہت اور دیوانہ وار وہ میری آل کی طرف جھکیں۔
تو جس دل میں بھی آل ابراہیم کی محبت موجود ہے وہ سمجھ لے کہ خدا نے اس کے دل کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اور راوی نے جب یہ کہا کہ یہ تو خانہ کعبہ کی طرف ہے بات، کہ الیہم جھکا دے لوگوں کے دلوں کو خانہ کعبہ کی طرف، تو امام نے جواب دیا خدا نے لفظ جو استعمال کیا الیہم استعمال کیا ہے، الیہا استعمال نہیں کیا۔ الیہم آتا ہے انسانوں کے لیے، الیہا آتا ہے بے جان چیز کے لیے۔ اور فرمایا نحن دعوت و ابراہیم، ابراہیم کی دعا ہم ہیں۔ کیا مطلب ہم ہیں ابراہیم کی دعا؟ یعنی ہم آل ابراہیم ہیں اور تمہارے دل تو ہماری طرف جھکتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اس دعا کے دو جز ہیں، دو جز زمین پر ہیں، ایک جز کہیں عالم غیب میں ہے۔ جو عالم غیب میں ہے وہ خدا دکھتا نہیں ہے، چھو نہیں سکتے، چک نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا پروردگار فجعل تو قرار دے لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو، تو دعا ابراہیم ہو گئی، ایک حصہ اس کا خدا کی مشیت۔ افئدۃ من الناس لوگوں کے دل، یہ ہو گئے زمین پر۔ تہوی الیہم میری اولاد زمین پر موجود ہے، زندہ ہے۔ تو دو جز زمین پر ہیں، ایک جز عالم غیب پر ہے، ایک طرف خدا ہے، ایک طرف حضرت ابراہیم کی آل ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم کی اولاد کی طرف جھکیں گے۔ ان کے دل نہیں جھکیں گے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں خدایا تیری مشیت ایسی ہو کہ تو کچھ دلوں کا انتخاب کر اور ان دلوں کے اندر یہ محبت ڈال۔ اب یہاں سے بارہا ہزاروں سینکڑوں دفعہ تمام علماء خطباء ذاکرین سے مرثیوں میں سو سلام میں آپ اس طرح کے اشاروں کو سن چکے ہیں کہ اب کیا کیا جائے کہ آپ کی نسل کے دلوں کو خدا اپنے قبضے میں لے کر آل ابراہیم کی طرف متوجہ کر۔ یہ آپ کا کام ہے۔ خدا ہر ایک کے دل کوئی کچھ نہ کچھ خدا دیکھے گا۔ ادارے میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے انکریمنٹ ملا، اس سال مجھے 1,00,000 روپے بونس ملا۔ دوسرے صاحب جائیں گے میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، جی ایم سے یا مینیجر سے کہیں گے مجھے کیوں انکریمنٹ، مجھے کیوں نہیں بونس ملا؟ وہ کہے گا بھائی اس نے کام ایسا کیا تھا۔ وہ صاحب جا کے کہیں بھائی کام جیسا بھی کیا تھا، تجوری تو آپ کے پاس ہے، اکاؤنٹ تو آپ کے سائن سے چلتا ہے، 1,00,000 اس کو دے 1,00,000 مجھے بھی دے دیتے، کم ہو جاتا۔ تو وہ اکاؤنٹنٹ کہے گا یا ایچ آر جو بھی مجھے نہیں پتا، وہ کہے گا دیکھیے پیسے تو میرے پاس ہیں، تجوری میں بھرے پڑے ہیں، لیکن آپ کچھ کر کے تو دکھائیے تاکہ میں آپ کو بونس دوں۔ لہٰذا کچھ کر کے آپ کو دکھانا ہے، اور اس کر کے دکھانے میں بھی حضرت صاحب العصر کی مرضی شامل ہے۔ کہ کس طرح سے آپ حضرت سے دعا کریں، عمل اور دعا، عمل اور دعا، عمل اور دعا، یہ جب مسلسل چلے گا تب خدا نسلوں کو سنوارے گا، اور خدا آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ اور ہم سب کی نسلوں میں محمد و آل محمد کے چاہنے والے، بلکہ قرآن کی زبان میں گفتگو کروں افئدۃ من الناس تہوی الیہم کو خدا قرار دے گا۔ اب ہماری گفتگو ظاہر سی بات ہے کہ تکریم اور تعظیم اور تذکرہ قبور ائمہ بقی اور بقی کے بارے میں ہے۔ قبرستان بقی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اسلام سے پہلے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ ختمی مرتبہ جب مدینہ تشریف لائے تو ختمی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد مختلف روایتیں ہیں، جاتے تھے اور اہل بقی کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ اور اگر بقی میں فہرست دیکھی جائے تو ایک بڑی طویل فہرست ہے کہ جو بزرگان اکابر ازواج رسول امہات المومنین دفن ہیں، صحابیات اور صحابہ کرام دفن ہیں، حتیٰ بڑے بڑے اسلام سے تعلق رکھنے والے 2 صدی ہجری کے 3 صدی ہجری کے بڑے بڑے فقہا علماء وہاں پر دفن ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو قبرستان بقی تاریخی اور مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے صاحب کہ کسی بھی واقعے کو آپ کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں، اور آپ کو ایک چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ میں جو ہمارے پاکستان میں یا بر صغیر میں ہندوستان میں نوجوان بچے بچیاں ہیں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں، وہ کسی بھی مقام پر کسی بھی مذہبی مسئلے کو غلط رنگ دینے والے سے پرہیز کریں۔ آپ کو نماز پڑھنی 2 رکعت، اس میں کیا جنجال بپا کرنا، اس میں کیا فصیدہ کھڑا کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ختم بات۔ اور دیکھیں کہ وہ چیزیں جو اس مسئلے میں داخل کی جا رہی ہیں ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس سے دور رہیں۔ اچھا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کون سنے گا میری بات اور کون عمل کرے گا، تو مولانا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ شاید وقت بتا دے کہ یہ بات کہی گئی تھی کہیں پہ ایک ممبر سے۔ دوسری بات 8 شوال آئے گا 9 شوال، آپ دیکھیں گے
کہ وہی بات کی جا رہی ہے، تھک گیا انسان، واقعاً شرم آتی ہے کہتے ہوئے، لیکن کیونکہ حق ہے کسی عظیم ترین ہستی کا کائنات کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم کب جناب سیدہ کا روضہ بقی میں بنے گا؟ سرکار اب اس جملے کے بعد میں صبح تک خاموشی سے یہاں بیٹھا رہا ہوں اور آپ بھی بیٹھے رہیں تو ارزش رکھتا ہے، یعنی پھر وہی راگ الاپا جاتا ہے، پھر وہی بات کی سرکار نہیں ہے قبر مطہر، کہاں بنائیں گے؟ چلیے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، جا کے بقی میں بنائیے۔ کہاں ہے سیدہ کی قبر؟ بقی میں۔ ایک طرف سے اس قدر ہم بے توجہ ہیں، ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ یا علی ولا تعلم قبری احدن، میری قبر کا کسی کو نہ بتائیے گا۔ عجیب ہے، سیدہ نے وصیت کی امیر المومنین سے کسی کو نہ بتائیے گا۔ ہر ذاکر کو، ہر خطیب کو، ہر قصیدہ پڑھ، ہر نوحہ خان کو پتہ ہے کہ بقی میں ہے۔ کب تک سلسلہ چلاؤ گے بھائی؟ جس امام باڑے میں جاؤ کراچی میں، جناب سیدہ شہادت کی تاریخ یہ، فلاں یہ، اس طرح سے والدہ یہ، جائے دفن روضہ جنت البقی۔ جہاں امام باڑے میں گیا ہوں کراچی میں، کس سے پوچھ کے لکھا ہے؟ کہا وہ ہمارے جنرل سیکرٹری چیف ٹرسٹی۔ میں تمہارے چیف ٹرسٹی کب سے شیخ کلانی ہو گئے؟ تمہارے چیف ٹرسٹی کب سے شیخ طوسی ہو گئے؟ حق کو سمجھیے آپ، یہ سیدہ کا حق ضائع کر رہے ہیں آپ۔ اور یہاں پر واشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں، 4 قبریں جو 4 ائمہ معصومین کی ہیں، اگر اس کی قیمت یہ ادا کرنی پڑے بن جائیں حرم 4 اماموں کے کہ وہاں جناب سیدہ کا روضہ بھی بنے، تو یہ 4 اماموں کے حرم نہ بنے تو بہتر ہے۔ خوب غور سے سنیے آپ اس بات کو، کیونکہ 4 اماموں کے حرم بننے میں اگر سیدہ کا حق ضائع ہو رہا ہے اور سیدہ کی مظلومیت پر پردہ ڈالا جا رہا ہے تو یہ قطعاً درست بات نہیں ہے۔ آپ حضرات سوچ میں چلے گئے، یہ میری فکر تھی، میں نے نہیں کہی تھی کسی سے کافی سالوں تک۔ جب میں نے دیکھا مراجع ہمارے اس فکر کے حامی ہیں، تب میری ہمت ہوئی اور آج ممبر سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ انسان دیکھے کہ اس کی پشت پر ہاتھ کس کا ہے، کس نظریے پر، لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا۔ اس بات کو آپ سکھائیے، سمجھائیے کہ صاحب وہ بقی میں قبر ہے، عجیب سلسلہ ہے۔ اور ایک روایت ہے کتاب الحجت میں 8ویں امام سے، جس میں امام نے فرمایا کہ قبر جناب سیدہ بیت سیدہ میں ہے۔ اس جملے کے باوجود بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ قبر ہمیں پتہ چل گئی کہاں پر ہے۔ میں مثال دے دوں، میں ایک سجدہ چھپا دوں یہاں پر، آپ کو نہ بتاؤں کہاں چھپائی، کوئی کہے کہ اسی ہال میں ہے امام باڑے کے، کہاں پر ہے مولانا نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ آپ کو تو پتا ہے، تو مولانا پھر پتا تو چل گئی، تو یہ تو واضح، یہ تو ہمیشہ سے پتا تھا کہ مدینے میں ہی ہے، تو آپ کہیے کہ نہیں چھپی نہیں ہے قبر، مدینے میں ہے۔ یہ حساس مسئلہ ہے بڑا، سیدہ کی دم شہادت بوقت شہادت یہ وصیت ہے، اس کو سمجھیے آپ، اس بات کو درک کیجئے۔ عجیب سلسلہ، سب بقی میں شہزادی کا روضہ بنائیں گے، بقی میں شہزادی کا روضہ بنائیں گے، عجیب مسئلہ ہے۔ یہ جو اتنا کہتے ہیں کہ بقی میں شہزادی کا روضہ بنائیں گے، 50 دفعہ جائیں گے عراق، اور اس کے بعد مظلومیت 8ویں امام کی، کبھی زندگی میں وقت مل گیا تو بھولے بھٹکے چلے گئے 8ویں امام کی زیارت کو، اور اس کے بعد سب سے کم جائیں گے ہم کہاں پر؟ مکے اور مدینے۔ بقی کا ذکر آئے تو صاحب بڑے زور و شور سے ہوتا ہے، زیارت پر کتنی دفعہ گیا ہوں میں۔ اگر کسی کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی معنی ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہ جائے، کچھ بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے، معنی 1000 قسم کی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن بقی کا ذکر جب میں کرتا ہوں آب آپ کے ساتھ، یہ جو آ جاتے ہیں سڑکوں پر جن کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، جو کہتے ہیں صاحب بقی کی تعمیر ہو، بالکل بسم اللہ، شوق سے، یا علی مدد، آگے بڑھائیے قدم، بہت اچھی بات ہے، جذبہ آپ کا بہترین ہے، ثواب دے آپ کو خدا، کیا ائمہ بقی کے لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے؟ یہ بتائیے بقی کی زیارت کو کتنی دفعہ گئے آپ؟ 20 دفعہ کربلا گئے، 1 دفعہ عمرے پر گئے، تو 4 امام ایک ساتھ ہیں سرکار، اور مدینے میں ایک قبر ایسی ہے کہ جس کے مساوی کوئی زیارت ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہے حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ان باتوں کو سمجھیے، سوچیے، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے ہمارے معاشرے کی؟ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اگر آپ سے کہے کوئی کیا مصیبت ہے، تو ایک مصیبت ہے صرف اہل عزا کی، ارباب عزا کی، فرش عزا پر آنے والوں کی۔ وہ احکامات جو اہل بیت کے تھے، اور احکامات کے بعد اخلاق اور آداب، طور طریقے، رہن سہن جو اہل بیت کے تھے، اور اس کے بعد جو اہل بیت کا کلچر اور طرز زندگی تھا، ان تینوں سے ہم دور ہوئے۔ جب تک ہم ان تینوں سے دور ہوں گے
تو یہ مشکلات بہت ساری اس وجہ سے بھی. اب خود یہاں پر آ کر گفتگو کے بقی کے اندر جناب ام البنین کی قبر ہے, جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے, اور 4 ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبر ہے. سب سے پہلے جو معصوم ہے حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ, اور دوسری قبر کس کی؟ حضرت ابی محمد علی ابن الحسین زین العابدین کی قبر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری قبر مطہر کس کی ہے؟ 5ویں امام کی, حضرت امام ابی جعفر محمد ابن علی الباقر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد 5ویں امام 6ٹھے امام کی قبر ہے حضرت ابی عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق سلام اللہ علیہ. اور پھر اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 11 ائمہ کی والدہ گرامی قدر ان کی قبر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اور پھر سب سے بڑھ کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر. جو مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ایک خاص زاویے سے کرنی ہے. 2 باتیں ہیں. ایک تو ہماری نئی نسل ہے, وہ ایک خاص انداز سے باتوں کو سننا چاہتی ہے, یہ ایک مشکل ہے ہمارے لیے. اور ایک ہماری وہ نسل ہے جو ٹریڈیشنل اور روایتی اور پیور اصیل انداز میں جس طرح سے کہ حقائق روایات میں ہیں وہ آپ بتائیے سننا چاہتے ہیں. اس کو آپ نے بتا دیا کہ تربت سید الشہداء کی فضیلت یہ ہے, وہ مان لے گی. زری کی فضیلت یہ ہے, وہ مان لے گی. آپ جائیے چوکھٹ کو چومیے, وہ مان لے گی. ایک نسل وہ ہر چیز کا فلسفہ چاہتی ہے. ایک چیز وہ چاہتی ہے کہ مجھے کنٹمپرری جو اس کی اسٹڈیز ہیں, نالج ہے, آج کے دور میں جو اسکول کالج میں جا کے وہ پڑھ رہا ہے علوم, ان کے مطابق اس کو سمجھایا جائے کہ زیارت کا کیا فائدہ ہے. اب ان دونوں طریقے کی گفتگو ممبر پر ایک ساتھ کرنا بڑا مشکل ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ احادیث ہے ہمارے پاس, قرآن ہے, روایات ہے. تو میں ان بچوں سے کہوں گا کہ جو جدید دور کے مطابق سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں, اگر اتنی تشنگی اور پیاس ہے تو اس کے لیے سیشن الگ رکھیے کہ یہ مولانا دین کی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی, سمجھائیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ بیٹھیں ڈرائنگ روم میں اور دین کی چیزوں کا مذاق اڑائیں اور پھر کوئی جواب نہ ملے. بیچارے عام لوگوں کو کیا علم, کس طرح سے وہ گفتگو کریں گے. لیکن بہرحال آج کے دور کے جو بچے اور بچیاں ہیں ہمارے, جو یونیورسٹی اور کالج میں جاتے ہیں, ان کے لیے کچھ جملے کہوں گا. اور پھر خود قبر کی حقیقت کیا ہے, قبر کی حیثیت کیا ہے, سیرت جناب ختمی مرتبت, سیرت جناب امیر المومنین, سیرت ائمہ معصومین کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن کی قبور ہیں وہ نے کیا کیا. ہمارے 4 ائمہ میں سے کسی نے ہائیڈروکلورک ایسڈ کو دریافت کیا تھا, سلفیورک ایسڈ بنایا تھا. فرض کیجئے کہ پانی کی ڈینسٹی کو دریافت کیا تھا, تو کیا کیا تھا انہوں نے, کون سی بیماری کا ویکسینیشن بنایا تھا. جلدی یہ جملہ کہہ دوں, امام حسین علیہ السلام نے بشریت کو بچایا, انسانیت کو بچایا. ٹاک شوز میں کہا جاتا ہے اگر کوئی پڑھا لکھا بچہ ان سے پوچھ لے کہ امام حسین علیہ السلام نے کون سی ویکسین بنائی تھی, کوئی نہیں. ٹیوبرکلوسس, ٹی بی, تپ دق, اس کی بیماری دریافت کی تھی, بنائی تھی, نہیں. کووڈ کا ویکسین بنایا تھا, نہیں. اینٹی بائیوٹک بنائی تھی, نہیں. تو بشریت کو تو یہ چیلنجز ہیں, جب تمہارے امام نے یہ بنایا نہیں تو کہاں سے بشریت کو بچایا, ثابت تو کرو ذرا. تو معذرت کے ساتھ قصے کہانیاں ہانکنے سے بہتر ہے کہ حقائق احادیث میں غوطہ لگائیے. اور پھر جدید دور کی درسگاہوں میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جو آپ کے بچوں کی عقل جس طرح سے پروان چڑھ رہی ہے, میں مذمت نہیں کر رہا, کنڈم نہیں کر رہا, وہ عقل پروان چڑھ رہی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اسے سیراب کیا جائے, اس کی تشنگی کو دور کیا جائے. کس طرح سے دور کیا جائے؟ تو امام حسین نے بشریت کو بچایا, سیویئر آف مین کائنڈ. کہاں سے بچایا بتائیے؟ دنیا میں جو بہترین نظام حیات آئے ہیں وہ کیا امام حسین سے لیے انہوں نے؟ ثابت کیجئے آج کے دور میں. بات وہ مت کیجئے جو آپ کی گرفت میں نہیں ہے. بہار الانوار کو گھول کے پیجئے
اصول کافی، روضہ کافی، فروع کافی کو پیجئے گھول کر، تفسیر قرآن ائمہ اہل بیت کے مطابق گھول کر پیجئے، اس کے بعد بات کیجئے. بات ایسی مت کیجئے جو آپ کی نامکمل ہو اور اس کے بعد لوگ بچے مذاق اڑائیں. سید الشہداء پنجتن، ان 4 قبور میں جو ہستیاں مدفون ہیں، جناب سیدہ، ختمی مرتبت اور بقی میں جو بڑی بڑی عظیم ہستیاں مدفون ہیں، ان کی عظمت اس سے کہیں بالا تر ہے کہ کمزور دلائل کے ذریعے ان کی حیثیت کو ثابت کیا جائے. لہٰذا جس طرح سے حضرت چھٹے امام نے تعریف فرمائی ہے ہشام ابن حکم کی کہ تم باطل کو حق کے ذریعے ختم کرتے ہو، باطل اگر کوئی چیز ہے حق کے ذریعے اسے ختم کرو، لہٰذا خوب گہرائی کے ساتھ جا کر دیکھیے. جس سوال کا جواب نہیں پتا انسان کہہ دے کہ نہیں پتا. تعبدیات کیا ہے، عقلیات کیا ہے. لہٰذا میں جلدی سے آؤں اس پوری تمہید کے بعد کہ آپ اگر بتا سکتے ہیں اپنے بچوں کو آج کے دور کی تعلیمات کے لیے اور آج کے دور کے ذہن کے لیے کہ حضرت امام مجتبیٰ، حضرت سید ساجدین، حضرت باقر العلوم، حضرت صادق عالم، ان ہستیوں نے بشریت کو کیا دیا، سب سے پہلے انہی ہستیوں کے اقوال کے ذریعے سیکھے کہ بشریت کی سب سے بڑی مشکل ہے کیا. بشریت کی مشکل یہ ہے کہ تپ دق، ٹیوبرکلوسس، ٹی بی کا ٹیکہ نہیں تھا. بشریت کی مشکل یہ ہے کہ کووڈ-19 کا ٹیکہ نہیں تھا. یہ آئیں بیماریاں چلی گئیں. بشریت کی مشکل کیا ہے؟ مشکل ڈھونڈیے بشریت کی اور اس کے بعد بتائیے بچوں کو کہ یہ ہستیاں 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے، 1400 سال پہلے جیتی تھیں. 1400 سال پہلے یہ ہستیاں وجود میں آئیں، ان کی ولادت ہوئی. اور یہ جو 4 قبور ہیں ائمہ بقی کی، آخری قبر جو بقی میں چھٹے امام کی ہے، جن کی شہادت 148 ہجری میں ہو چکی ہے، آج سے تقریباً 1200 سال 1100 سال پہلے یہ ہستیاں چلی گئیں. ان ہستیوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پڑھی لکھی نہیں تھیں. کس معنوں میں پڑھی لکھی نہیں تھی؟ کسی مدرسے میں گئی نہیں. اگر آج میرے بارے میں کہا جائے کہ یہ جو مولانا ممبر پہ بیٹھے ہیں، نہ اسکول گئے ہیں، نہ کسی مدرسے گئے ہیں، نہ کسی سے اردو پڑھنا سیکھی یا انگریزی پڑھنا سیکھی، نہ عربی پڑھنا سیکھی، پڑھنا نہیں سیکھی، تو آپ میں سے کوئی مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھے گا، خود بخود نتیجہ نکالے گا کہ مولانا ان پڑھ ہیں، ناخواندہ ہیں، الٹریٹ ہیں. لیکن ان 4 ہستیوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کبھی مدرسے نہیں گئے، انہوں نے کسی سے عربی ادب نہیں سیکھا، انہوں نے کسی سے تفسیر نہیں سیکھی، اس کے بعد بشر کی مشکلات کو بتایا اور اس کا حل دے کر گئے، تو اب ایسے ہستیوں کی یہ 4 قبریں ہیں. یہاں پر آپ درک کیجئے، یہاں پر بتائیے کہ بشریت کی مشکلات کا حل دے کر گئے ہیں. یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کہیں پہ نہیں پڑھا لکھا انہوں نے. یہ ناخواندہ تھے، اس معنوں میں ان کا کوئی استاد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی گفتگو کو جا کر دیکھیے، ان کی باتوں کو جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اور قربان جاؤں امام کے، معصوم کے کلام کے. فرمایا حتیٰ مسائل حلال اور حرام کے ذریعے بھی تم نہیں سمجھ سکتے کہ امام کون ہے. امام کو سمجھو، امام کے علم کو جانچنے کے لیے بھی طریقہ بتایا کہ کس طرح سے سمجھو کہ یہ امام ہے. تفصیلی گفتگو ہے بڑی. تو پہلی بات تو یہ، بچے جب پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کیا، وہ کیا نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، راکٹ بنایا، ایروپلین کے بارے میں کچھ امام نے فرمایا، اب زبردستی ہم بتانے لگتے ہیں کہ قرآن میں دیکھیے یہ ہے نیوٹن کا پہلا لا. نیوٹن کے ذریعے تولیں گے آپ امام صادق علیہ السلام کو. میں نیوٹن کی توہین نہیں کر رہا، بہت بڑا سائنسدان تھا، بڑی خدمت کی. آئنسٹائن کے ذریعے تولیں گے. آپ دیکھیے کہ امام ہیں کہاں پر. دنیا کی کیلکولیشن آپ کا امام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ خوب توجہ کیجئے آپ. دنیا کے جتنے تھرمامیٹر ہیں اس کے ذریعے سورج کی تپش کو ناپا جا سکتا ہے؟ مولانا نہیں. تو کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ پیچیدہ گفتگو ہے یہ، لیکن آسان بھی ہے. لہٰذا خوب سمجھیے گا اس بات کو. اب ہم اس بات کے اوپر کہ زبردستی ثابت کروں میں آپ کے سامنے، لیکن آپ لوگ سب ارباب ازائیں، اہل ازائیں، فرش ازاں، اہل ولائیں، محبت رکھتے ہیں آل محمد سے. لہٰذا خود قبر کی ایک الگ حیثیت ہے اسلامی روایت کے مطابق، اور جو قبر میں ہے اس کی الگ حیثیت ہے. سب سے پہلی جو قبر ہے وہ ختمی مرتبت، بلند ترین قبر. اور میں نے پہلے بھی کہا مدینے میں ختمی مرتبت کا وجود کے بارے میں تو گفتگو غلط ہے کہ ختمی مرتبت کا وجود کیا ہے. فضائل ایسے ہیں کہ خاتم النبیین ہے. لہٰذا حضرت ختمی مرتبت کی قبر مطہر کو ہٹا کر اگر گفتگو کریں تو مدینے میں جو قبور ہیں پورے عالم وجود میں ویسی قبریں کہیں نہیں ہیں. سب سے پہلی قبر ہے اس ہستی کی کہ جو نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ رسول ہے، لیکن مرضی خدا کی مالک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سیدہ نساء عالمین.
جیتی جاگتی تصویریں ختمی مرتبت کی. میں نہیں کہہ رہا, ام المومنین کی گواہی موجود ہے کہ جب جناب سیدہ قدم ہائے مبارک اپنے اٹھاتی تھیں اور راستے کو طے کرتی تھیں تو فرمایا بالکل ایسا لگتا تھا جیسے ختمی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں. اور فرمایا ما رأیت اصدق لہجتین, رسول خدا کے بعد اگر میں نے کسی کو سچا دیکھا, یہ ام المومنین فرما رہی ہیں, رسول خدا کے بعد اگر میں نے دیکھا جس کی سچائی رسول خدا سے ملتی ہے تو وہ ہیں سیدہ. اگر رسول خدا صادق ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سیدہ اسی مرحلے پر آ کر صداقت رکھتی ہیں. لہٰذا ایک قبر تو یہاں پر ہے. دوسری قبر مدینے میں کس کی ہے؟ دوسری قبر ہے مدینے میں جنت کے جوانوں کے سردار کی. دوسری قبر کس کی ہے؟ کائنات میں ڈھونڈ لیجئے وہ بچے آپ کو نہیں ملیں گے جو اپنے نانا کی زبان چوس کے پروان چڑھے. حسن مشتبہ کے خون میں شیر اطہر و طاہر اگر موجود ہے تو لعاب دہن حقیقت رسالت بھی موجود ہے. کہاں سے لائیں گے آپ کسی ایسے کو؟ کہاں سے لائیں گے کسی ایسے کو کہ جو بچہ زمین پہ چل رہا ہو, نانا جب بھی دیکھیں بقول میرے دوڑ کر آغوش میں اٹھا لیں, پیدل نہ چلنے دیں. یہ تو اماموں کی بات ہو رہی تھی. کہاں پر ہے وہ قبر ایسی کہ حضرت باقر العلوم کہ اے جابر ستبقى حتی تدرک ولدی, جابر تم زندہ رہو گے یہاں تک کہ تم میرے ایک بیٹے کو دیکھو گے. اپنی بیٹی کی چوتھے نواسے کے بارے میں فرما رہے ہیں ختمی مرتبہ میرے بیٹے کو دیکھو گے, اور جب اسے دیکھو تو میرا سلام پہنچانا. عجیب ہے. اور پھر جابر نے دیکھ کر کیا کہا بیٹا آگے آؤ, آگے آئے, پیچھے جاؤ, پیچھے گئے. کہا شمائل رسول اللہ, بالکل رسول خدا کی طرح چلنے کا انداز ہے. لہذا کہاں پر ہے قبر ایسی؟ اور اماموں کی بات کو چھوڑ کر میں جلدی سے آؤں اس ہستی کی طرف کہ جس ہستی کے ہاتھ کا کھانا کھا کر رسالت لڑکپن سے نوجوانی کی حدود میں آئی. کس کی قبر ہے؟ فاطمہ بنت اسد کی. بالکل اپنی بہو کی طرح ہیں, نہ نبی ہیں نہ امام ہیں, لیکن صاحب کیا احترام ہے ائمہ کی بارگاہ میں. اور واقعات آپ کو بتائیں, لیکن میں صرف اس بی بی کا 2 جملے کہوں گا جو روایت ہے کہ واحد قبر ہے کہ جس میں رسول خدا داخل ہوئے ورقدہ, اور اس کے بعد لیٹے درازکش ہوئے, اور لیٹنے کے بعد باہر نکلے. میں نے پہلے بھی کہا لیکن بہرحال یہ باتیں بار بار کہنی چاہیے. رسول خدا اگر آ کر دعا کر دیتے, اے قبر یہ میری چچی ہیں, ماں کے برابر ہیں, اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, فشار قبر نہ ہو, جیسے ہی دفن ہو تو اس قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں. رسول خدا دعا فرما رہے ہیں. اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے. کیوں لیٹے جا کر؟ کیوں لیٹے؟ اس کا مطلب ہے بتانا چاہتے ہیں کہ دعا تو میں نے دسیوں کے لیے کی ہے, نماز جنازہ دسیوں کی پڑھائی ہے, لیکن یہ اس وجہ سے نہیں لیٹا. میرے الفاظ ہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری دعا کی حقیقت نہیں ہے. لیٹا اس وجہ سے ہوں کہ بتایا جائے اور یاد رکھنا کہ تاریخ میں کسی خاتون کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی ہے. لہذا بقی میں ایک قبر ایسی ہے کہ جس میں رسول خدا اپنی وصال اور شہادت سے پہلے لیٹے. اپنی قبر میں جا کر آرام فرمایا رسول خدا نے. استراحت گاہ, آرام گاہ, روضہ منور وہاں ہے جہاں رسول خدا کو دفن کیا گیا. وہاں اپنی رحلت کے بعد, شہادت کے بعد گئے رسول خدا. لیکن پوری دنیا میں یہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر رسول خدا تشریف لے کر گئے اور لیٹے. اور اس کے بعد فرمایا کہ کفن دیا. کون سے لباس کا؟ میں نے پچھلے سال بھی پڑھا, یلی جسدہ, وہ لباس جو بدن مطہر کے ساتھ متصل رہتا تھا. اپنی عبا نہیں دی کہ قبا کا فاصلہ ہو, پیراہن نہیں دیا, وہ پیراہن دیا جو جلد مبارک سے, کھال سے لپٹا رہے, جس میں عرق رسول خدا کا وجود ہو, اس کے ساتھ کفن دیا. اور پھر آپ جو تلقین سنتے ہیں یہ تلقین نہیں تھی وہ, لیکن اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب غسل دے دینا, خواتین سے کہا تو خبردار کچھ نہ کرنا, مجھے بلانا. کہہ دیتے قرآن پڑھ دینا, کہا مجھے بلانا. آئے اور لبھائے مبارک کو گوش مبارک کے پاس لے کے گئے اور کافی دیر تک گفتگو کی. پہلی اور آخری میرے الفاظ میں تلقین تھی جو اس کے پہلے ہوئی کائنات میں, نہ اس کے بعد ہوئی. یہ قبر یہ قبر بقی میں ہے. اب قبر کے سلسلے میں پہلی قبر میں نے کہا ختمی مرتبت کی. قبر کا انداز آپ اہل بیت کے یہاں دیکھیے
کہ وہ جگہ خود کے جہاں پر کوئی جسم مدفون ہوتا ہے، جو حیثیت اس جسم کی ہوگی وہی احترام اس قبر کا بھی ہوگا۔ مسلمانوں میں تاریخ میں بہت ہمایاں ہے، امت رسول خدا میں فلاں جنگ میں یہاں بیٹھے تھے، اس جگہ کو آپ نے ایک حصہ یہاں بیٹھے، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں پر رسول خدا بیٹھے تھے، اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے، یہاں انتظار کیا تھا ہجرت سے پہلے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ کیا خاصیت ہے اس بات کی؟ یہ الگ دنیا کا کوئی ٹکڑا ہے کیا؟ یہاں سونے چاندی کی مٹی پڑی ہے، یا لوہے کا نہیں، یہاں پہ مٹی نہیں، یہاں پہ ہیرے کا سونے چاندی کا برادہ پڑا ہے، نہیں، رسول خدا بیٹھے تھے۔ تو کیا ہو گیا؟ آپ رسول خدا کی معرفت ہی نہیں ہے۔ جس جگہ پہ رسول خدا بیٹھے تھے آپ سمجھ ہی نہیں رہے اس کو۔ قبر میں رسول خدا مدفون ہے، جسم مطہر وہاں پر ہے، برکتیں وہاں پر ہیں، اور اس قبر کو سمجھیے سیدہ کے ذریعے۔ فرمایا لولا، عجیب جملہ شعر جو جناب سیدہ نے پڑھا کہ لولا، وہ شخص کہ جو ماذا علی المشتم من تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، فرمانی یہ کیا ہو گیا اس شخص کو کہ جس نے احمد مجتبیٰ کی قبر کو دیکھا اور اس مٹی کو دیکھا ہے، ایک دفعہ اگر اس مٹی کو سونگھ لے۔ بی بی سیدہ فرمانی اپنے والد کے سلسلے میں، اپنے والد کی قبر کے سلسلے میں، کہ جس نے مصطفیٰ کی قبر کی مٹی کو سونگھ لیا تو اب اسے کافی عرصے تک کے لیے مہنگی ترین خوشبوؤں کو سونگھنا نہیں چاہیے۔ یہ کیا جملہ ہے؟ مٹی ہے، اسی مدینے کی مٹی ہے، یہ مٹی آسمان سے نہیں آئی، اسی مدینے میں قبر کھودی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ اس قبر کی خوشبو ایسی۔ دوسری قبر جو اس مدینے میں بنی، اس سے پہلے میں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر کے بارے میں آپ کے سامنے کہہ چکا۔ خود قبر کا کانسیپٹ دیکھیے آپ، قبر کا کانسیپٹ، یعنی جب آپ کہتے ہیں مولانا یہ کسی قبر ہے، امام زادے تھے، کس کی اولاد سے؟ 7ویں امام کی، فرض کیے 9ویں امام کی، 6 امام کی اولاد سے، یہ امام زادے تھے، گئے آپ ایران میں، عراق میں، تو مولانا یہ بالکل ہاں بھائی امام زادے تھے، معروف ہیں، سب علماء نے تحقیق کی ہے، تو ان کی زیارت نہیں ہے؟ نہیں، زیارت نہیں لکھی ہوئی یہاں پر کوئی، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر آنا چاہیے۔ آپ کے لیے ثابت ہو گیا امام کے قول سے کہ یہ ہماری نسل سے ہے، 6 امام کا بیٹا ہے، فرزند ہے، 5ویں امام کے فرزند ہیں، اور ہمارے امر کے ساتھ ساتھ تھے۔ خوب توجہ کیجیے گا، آپ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے قبر باعث احترام ہے۔ کیوں باعث احترام ہے؟ کیونکہ قبر کا احترام ہوتا ہے صاحب قبر کے ذریعے۔ لہٰذا آپ سنیے جناب سیدہ کی قبر کے بارے میں جناب امیر المومنین کے جملے۔ فرمایا جب سیدہ کو دفن کر لیا تو فرمایا عجیب جملہ ہے کہ لولا غلبت المستولین لجعلت المقام واللبث لزاما معکوفا، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کچھ چیزوں کا، جناب امیر فرما رہے ہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں رسول خدا سے مخاطب ہو کر، اگر مجھے خوف نہ ہوتا بعض چیزوں کا، کس چیز کا؟ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ جبر کے ذریعے سیدہ کی وصیت پامال نہ ہو جائے، یہ ترجمہ میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، اب وہ لفظ میں جاؤں، لفظ کو کھولوں، وہ مشکل ہو جائے گی، آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا، جلدی سے اسی جملے کو سن لیجیے مجھ سے۔ لولا غلبت المستولین، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ جبر کے ذریعے اور ایک دباؤ کے ذریعے سیدہ کی وصیت پامال ہو جائے گی، کہ سیدہ چاہتی نہیں میری قبر چھپی رہے اور میں چاہتا ہوں کہ چھپی رہے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ سیدہ کی قبر سب کو پتہ لگ جائے گی، تو اب سنیے جناب امیر کیا فرما رہے ہیں، لجعلت المقام واللبث لزاما معکوفا، تو میں اس قبر پر ہمیشہ اعتکاف کی صورت میں جڑ کر بیٹھ جاتا۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ جذبات میں آ گئے تھے اور ایک کیفیت تھی، مولانا یہ تو غم کی کہہ دیا، یہ امیر المومنین ہے، جو شخص، جو ہستی، جو ذات یہ فرما رہی ہے ما رأیت اللہ شیئا ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ معہ وبعدہ وقبلہ، میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں آج تک لیکن اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا۔ جو ہستی یہ کہے کہ نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے بلکہ تجھے عبادت کے لائق سمجھا تو میں نے تیری عبادت کی، جو یہ کہے کہ دیکھو سلونی سلونی قبل ان تفخ، علم اس مقام پر، تقوی اس مقام پر، شجاعت اس مقام پر، معرفت اس مقام پر، واحد ہستی ہے کائنات کی اور اس کی اولادیں کہ جہاں یہ جائیں حق ان کے پیچھے جائے۔ یہ ہستی کہہ رہی ہے کہ لجعلت المقام واللبس لزاما معکوفا، لزام کہتے ہیں لازم و ملزوم ہو جانا۔ ملازم کو ملازم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اپنے مالک کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یہ اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتا ہے، مالک کو جب بھی کوئی ضرورت ہو اپنے اس ملازم کو بلاتا ہے۔ ملازم، لزوم، لازم کا مطلب جڑ جانا،
جدا نہ ہو جانا. لزامن معکوفہ وہی اعتکاف والا لفظ ہے. اعتکافہ یا اعتکفو، اعتکاف اسی معکوف سے نکلا عکفہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جڑ جانا، یہاں پہ بیٹھ جانا، یہاں سے جدا نہ ہو جانا. اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا، جناب امیر فرما رہے ہیں کہ میں یہاں پر قیامت تک کے لیے بیٹھا رہتا، جب تک زندہ رہتا اور یہیں پر گریا کرتا رہتا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہتے کہ علی یہاں کیوں بیٹھے ہو، اور سمجھ جاتے کہ یہ سیدہ کی قبر ہے، کیونکہ مجھے یہ خوف ہے اسی لیے میں اس مقام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس مٹی کی ایک حیثیت ہے عجیب، کیونکہ اس میں مدفون ہے دختر بضع رسول. بضع رسول دفن ہے یہاں پر، رسول کی رسالت کا حصہ دفن ہے. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کی قبر کو دیکھیے آپ. صعصعہ ابن سوحان ہے امیر المومنین کا صحابی. یہ صعصعہ ابن سوحان ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں شاید 5-6 مجلسیں ہونی چاہیے. واحد ہستی ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین نے کہا ہذا خطیم شاہ. امیر المومنین کی خطابت اب آپ کے سامنے بتاؤں گا جناب امیر کی خطابت یعنی کیا. آپ کو بتاؤں کہ امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کیا. آپ کو بتاؤں کہ علی بن ابی طالب کے خطبوں کی بلاغت و فصاحت کیا ہے. میں نہیں بتا، آپ کو سب کو علم ہے. امیر المومنین فرما رہے صعصعہ ابن سوحان ازدی کے بارے میں کہ یہ ہے بڑا زبردست خطیب. جب امیر المومنین خطابت کی تعریف کریں گے تو اس 2 تولے کے گوشت کو ہلانے کی بات نہیں کریں گے. امیر المومنین اگر بات کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ قلب میں معرفت کے چشمے ہیں، زبان سے وہی چشمے باہر ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں. اس کے بارے میں فرمایا جب امیر المومنین. اور اس کی فضیلت یہ ہے صعصعہ ابن سوحان عبدی کی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دفن جناب امیر میں شریک تھا. اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ وصیت تھی کہ میری قبر کسی کو پتہ نہ چلے. کسی میں شامل نہیں ہے صعصعہ ابن سوحان. آپ خدا آپ کو رزق دے انشاءاللہ، روزی دے مسجد سہلہ و مسجد کوفہ کی زیارت کا انشاءاللہ بار بار کرارن و مرارن انشاءاللہ. اور خاک در نجف اقدس کو آپ بوسہ دیں. جا کر آپ جائیں گے مسجد سہلہ کے پاس، آپ کو مسجد دکھے گی، مسجد صعصعہ ابن سوحان اور زید ابن سوحان. یہ 2 بھائی تھے، بڑے جانثار ساتھی امیر المومنین کے. عجیب، میں کہتا ہوں 5-6 مجلسیں اس کے اوپر ہونی چاہیے صعصعہ ابن سوحان عبدی پر. چھٹے امام کی گواہی موجود ہے. حب علی بن ابی طالب کتنا تھا، بعض کے سلسلے میں چھٹے امام نے گواہی دی ہے. اس میں سے ایک ہستی ہے صعصعہ ابن سوحان عبدی. چھٹے امام گواہی دے رہے ہیں. یا ابن رسول اللہ چھٹے امام، میں ایک عرض کروں آپ کی خدمت میں ادب کے ساتھ. صعصعہ ابن سوحان تو چلے گئے، اب آپ ہیں. آپ 148 ہجری میں شہید ہوں گے اے چھٹے امام، 82 ہجری میں پیدا ہوئے. اور آپ کا کیا تعلق؟ صعصعہ ابن سوحان تو چلے گئے، اب آپ بتائیے کہ ولایت کو کیسے مستحکم کیا جائے. نہیں، چھٹے امام گزرے ہوئے شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس کی مودت واجب نہیں ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ وہ ہستی نہیں ہے جس کے شخصیت پر گرد فراموشی آ جائے، جس کو تم بھول جاؤ. فرمایا ہمارے جد علی بن ابی طالب کے سلسلے میں، امر علی بن ابی طالب، حب علی بن ابی طالب، ولایت علی بن ابی طالب کے سلسلے میں صعصعہ ابن سوحان اور اس کے خاص شاگرد تھے صرف جو میرے جد کو جانتے تھے کہ ہے کیا. خوب توجہ کیجئے گا. اگر وہ چھٹا امام اپنے جد کے صحابی کے بارے میں کہہ سکتا ہے جو انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا صحابی، کہ میرے جد کا صحابی صعصعہ ابن سوحان تھا، اور وہ گواہی دے رہے ہیں چھٹے امام کہ اس کی ولایت ایسی تھی. اگر آج بھی آپ کی ولایت ایسی ہو جائے تو چھٹے امام نہیں، حضرت حجت تمام کے تمام ائمہ گواہی دیں گے. بس فرق یہ کہ گواہی آپ تک پہنچے گی نہیں قول کے ذریعے. کیسے پہنچے گی؟ آپ کے اور میرے کردار میں تبدیلی آئے گی، آپ کی اور میری نسلوں میں تبدیلی آئے گی، لطف شامل ہوگا. میں نے پہلے کہا نسل ایسی ہو جائے گی کہ نجاست کے سمندر میں اہل ولا کو ڈبو دیجئے. آپ 100 سال تک نجاست کے سمندر میں اہل ولا کو ڈبو کر رکھیے، جب نکالیں گے رتی برابر نجاست کا اثر نہیں آئے گا. یہ ہے ولایت. یہ ولایت نہیں ہے کہ حرام کھائے انسان، کیا پی رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، گھر میں کیا ناچ گانا موسیقی، 2 مہینے 8 دن بس عزاداری کر لی. اس کا ولایت یہ ہے کہ نجاست مکمل طریقے سے دور ہو جائے، اور ولایت اسی فرش اعضا سے ملے گی. خالص ترین فضائل سن کے، خالص ترین مصائب سن کے، اہل بیت کی تعلیمات سن کے. صعصعہ ابن سوحان عبدی گیا، دفن کیا گیا امیر المومنین کو. اب یہ بےتاب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. اس نے مٹی اٹھائی امیر المومنین کی قبر کی، یہی نجف جہاں آپ جاتے ہیں، اور اپنے سر پر ڈالنی شروع کی.
اور ایک ماتم عجیب انداز سے کیا کرے تو کیا کرے. آپ 1400 برس کے بعد جو جناب امیر کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں آپ اور بے قرار اور بےتاب ہو جاتے ہیں. نہ آپ نے جناب امیر کو دیکھا، نہ قبر کو دیکھا، نہ شہادت کے وقت زیارت کی، نہ جنگوں میں شامل رہے. آپ نے علماء سے سنا، خطباء سے سنا، محدثین کی حدیثوں کے ذریعے سمجھے. یہ لطف ہے خدا کا کہ آپ کو 1400 برس بعد پیدا ہونے کے باوجود آپ کے جذبات کو ساسات ابن سوہان عبدی سے جوڑ دیا. یہ ہے لطف حضرت حجت آپ کے دلوں پر. یہ کس وجہ سے؟ قبور معصومین. لہذا اٹھائی اور اپنے سروں پہ خاک ڈالی، سر پہ، ساسات ابن سوہان عبدی نے. اور اس کے بعد ایک مرثیہ کہا، عجیب مرثیہ ہے. پہلا مرثیہ ہے کہ جو کسی غیر معصوم نے جناب امیر کے لیے کہا. تاریخ میں پہلا مرثیہ ہے جناب امیر کی شہادت کا جو پہلی دفعہ کہا گیا غیر معصوم کی زبانی. اس نے کہا حل خبر القبر سائلی ہے ام قر عینا بزائری ہے. یہ قبر بتائے گی اپنے پوچھنے والے کو، قبر بولے گی. خوب توجہ کیجئے گا، امیر المومنین کی گواہی موجود ہے. ساسات ابن سوہان عبدی بہترین خطیب ہے، خطیب شاہ شاہ، زبردست خطیب ہے، طاقتور خطیب ہے. میں نے عرض کیا امیر المومنین ایسے خطیب کی تعریف کر ہی نہیں سکتے کہ جس کو تفسیر نہ آتی ہو، جس کو قرآن نہ آتا ہو، جس کو تعلیمات اہل بیت کی حقیقتیں نہ آتی ہوں. حقیقت جانتا ہے، بدن مطہر جناب امیر کی نہیں، وجود مطہر جناب امیر کی نہیں، لہو طیب و طاہر، خون جو علی بن ابی طالب کی پیشانی سے بہہ رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا. کہہ رہا حل خبر القبر سائری ہے ام قر عینا بزائری ہے. یہ قبر بولے گی جب کوئی اس کے پاس زیارت کے لیے آئے گا. سوال کر رہا ہے ام قر عینا بزائری ہے. اچھا اگر یہ قبر نہ بتائے کہ میں کس کی قبر ہوں، کم از کم جو اس قبر کی طرف دیکھے گا اس قبر میں اتنی طاقت تو ہے کہ یہ اپنے زائر کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی. ام حل تراہ احاط علما بالجسد المستکن فیہ. اب یہ جو بیت ہے، یہ جو شعر ہے، یہ معرفت کے بڑے اگلے مرحلے پر ہے. پھر پوچھتے ہیں ساسات ابن سوہان عبدی قبر سے خود، کوئی مجھے بتائے کہ قبر جانتی بھی ہے کہ اس میں آ کر آرام کون کر رہا ہے؟ خاک قبر علی کو معرفت بھی ہے کہ علی ہے کون. ام قر عینا ام هل تراه احاط علما بالجسد المستکن فیہ لو علم القبر من یواری تاہا علی کل من یلیہ. اگر قبر کو پتہ چل جاتا کہ کس جسد مطہر کو اس میں رکھا گیا تو یہ قبر ہر اس شخص کے سامنے جو اس قبر کی زیارت کو آتا اتراتی کہ مجھ میں علی موجود ہیں. میں اس کی فصاحت و بلاغت پہ گفتگو لیکن سن لیجئے، بہرحال دل ذرا سا بےتاب ہے کہ اس امیر المومنین کے شاگرد ہے اور چھٹے امام کی گواہی موجود ہے. عجیب ہے. ذرا دور پڑھیے مولا کی بارگاہ میں. هل خبر القبر زائریہ ام قر عینا بسائلیہ ام هل ترى احاط علما بالجسد المستکن فیہ لو علم القبر من یواری تاہا علی کل من یلیہ. 6 مصرے اس نے کہیں صرف قبر سے مخاطب ہو کر. خوب توجہ کیجئے گا، یعنی یہ 6 مصرے قبر سے مخاطب ہو کر اس نے کہے ہیں، صرف خالی جگہ بھرنے کے لیے نہیں کہے. آپ نے کہا صاحب ایک دیوار بنائی گھر کی، خالی بری لگی، یہاں 2 پھول بناؤ، یہاں 2 ٹہنیاں بناؤ، یہاں پر یہ لکھ دو، وہاں پر، اس لیے نہیں. یہ کہہ رہا ہے علی بن ابی طالب کی معرفت کی بہت بعد کی بات ہے. جو مٹی، جو خاک ابو تراب سے جو تراب متصل ہو جائے تم اس کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکتے. ہم حل ترا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرمایا ہم الترا احاطہ علما بالجسد المستقل لو علم القبر من یواری تاہا علی کل من یلیہ. جس کو چھپایا گیا اس قبر میں، اگر قبر سمجھ جائے کہ کس کو چھپایا گیا تو یہ فخر کے ساتھ فخر کرے گی ہر آنے والے پر. یا موت لو تقبل افتداء لکنت بالروح افتدی ہے. اے موت اگر تم مجھ سے کہتی کہ میں علی کو
علی تک نہیں پہنچوں گی، اے موت اگر تم مجھ سے کہتی کہ میں علی تک نہیں پہنچوں گی، علی زندہ رہیں گے، اور تم مجھ سے کہتی کہ اس کام کے لیے مجھے فدیہ چاہیے، تو میں تجھے اپنی جان نہیں دیتا، روح بھی تجھے دے دیتا۔ علی زندہ رہے، مجھے موت دے دے۔ خوب توجہ کیجیے گا، فصاحت و بلاغت کیا کہنے اس کے، اور یقیناً جناب امیر المومنین ہم سب کے اس جملوں کو سنیں، اور ساسات ابن سبحان عبدی تک یہ جملے پہنچے۔ اس نے جناب امیر المومنین پر گفتگو کی نہیں ہے اس مرثیے میں، اگر گفتگو کی ہے تو قبر کے بارے میں، مٹی کے بارے میں، موت کے بارے میں، جس نے علی بن ابی طالب کو اپنی آغوش میں لے کر ساسات ابن سبحان سے چھین لیا، کہہ رہے ہیں یا موت لو تقبل افتدان لکنت بالروح افتدی ہے، اگر تم مجھ سے فدیہ لیتی تو میں تجھے اپنی جان کا نہیں، موت کا فدیہ نہیں دیتا، اپنی روح کا فدیہ، مجھ سے میری زندگی لے لے، علی کو چھوڑ دے۔ یہ وہ جملہ نہیں ہے صرف کہ جوئل تو فدا کا آپ کے قربان جاؤں، یہ بڑی الگ بات ہے۔ دہر رمانی بفقد الفی عظم الدہر واشتکی ہے، کہا زمانے پر لعنت ہے ایسے جس نے مجھ سے میرے محبوب اور میرے معشوق کو چھین لیا۔ یعنی اس شخص کی زندگی کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ قبر یہ جناب سیدہ کی قبر، رسول خدا کی قبر، معصومین کی قبر، سید ساجدین امام علی نقی علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، تمام کے تمام سیرت سے کیا ملتا ہے؟ جملہ کیا ملتا ہے ہمیں؟ انکب علی القبر، جب آئے سید سجاد اپنے والد کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ جناب زینب کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ اپنے آپ کو سید الشہداء کی قبر پر گرا دیا۔ جھک کر چومنے کی بات نہیں ہو رہی، اپنے آپ کو گرانے کی بات ہو رہی ہے۔ خبردار بچوں کو ہرگز نہ بتائیے گا کہ امام نے ہم کو سکھایا قبور کا احترام، یہ سکھایا نہیں ہے۔ سید سجاد جب اپنے بابا کی قبر پر جاتے ہیں تو کیفیت اپنے قابو میں نہیں رہی تھی حجت خدا کے۔ حسین ابن علی کی قبر ہے اور ایک دفعہ اپنے آپ کو آ کر انکب علی القبر، اپنے آپ کو قبر پر گرایا۔ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کیفیت ہے دل سید سجاد کی۔ جناب زینب سکھا نہیں رہی مجھ کو اور آپ کو عزاداری کا طریقہ، یہ کیفیت قلب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ امام باقر اور امام علی نقی اور امام صادق سلام اللہ علیہ مجمعین یہ ہم کو سکھا نہیں رہے، یہ ان کی کیفیت ہے کہ دیکھو یہ ہے ہماری قبروں کی کیفیت۔ اور پھر اس کے بعد روضۃ من ریاض الجنہ، کس کے بارے میں کہا گیا؟ مومن کی قبر کے بارے میں۔ جو مومن بہترین تقوی اختیار کرے گا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ بتائیے کہ مومن اپنا تقوی حاصل کرتا ہے پنجتن سے۔ اگر آپ کی انشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، لمبی عمر دے، صحت سلامتی کے ساتھ، سب کو جانا ایک دن جب ہمارا آپ اپنی قبروں میں جائیں گے انشاءاللہ، تو جناب پنجتن کے صدقے میں، امام زمانہ کی محبت کے صدقے میں ہماری قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ تو میری اور آپ کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے خاک در سیدہ کے صدقے میں، اور خود سیدہ کی قبر مطہر کس مقام پر ہوگی؟ لہٰذا جب آپ جائیے 8ویں امام کی قبر پر تو اس عقیدے کے ساتھ جائیے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس آیا ہوں، اور اس نے دخول پڑھیے، جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کو بتایا اور سکھایا گیا۔ لہٰذا یہ میں بہرحال دوسری طرف تاریخ میں کیا ہوا اور کب قبروں کے ساتھ کیا ہوا مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں لینا دینا نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ میں یہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ مولانا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میرے اپنے ذاتی نظریات ہیں، میرے اپنے ذاتی افکار ہیں، اس کی بنیاد پر اہم ترین چیز کیا ہے کہ ان ہستیوں کے مقامات اور عظمت کو بتایا جائے، اور جو شروع میں نے آپ کے سامنے کہا، لہٰذا یہ قبور مطہر بقی کی اور کس طرح سے بقی کے ائمہ کی تعظیم و تکریم کی جائے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن بہرحال ہم جب جائیں وہاں پر تو ادب کے ساتھ، اور جب چاروں قبور کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو تقاضا یہ ادب کا کہ ہمارے چپلیں اور جوتے ہاتھ میں ہونے چاہیے، یہ ایک تقاضا ہے ادب کا۔ اور وہاں پر جو دعائیں ہیں وہ چیزیں جو وہاں کا قانون ہے اس کے مطابق چلیے، اور اگر آپ کو نہیں پڑھنے جاتا آپ بقی سے باہر آ کر دیوار کے نیچے جو وہاں پر جگہ ہے وہاں پر آ کر زیارت کیجیے، وہاں پر پڑھیے آ کر جو دعائیں ہیں، لیکن وہاں پر جب آپ جا رہے ہیں بقی میں اور جو رستہ ہے قانون کے مطابق ان کے قانون کا احترام کیجیے، رتی برابر وہاں پہ جو موجود لوگوں سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، غلط ہے، قطعاً غلط ہے، ان سے بحث کرنے کی قطعاً جو ان کا قانون ہے اس کے مطابق چلیے، وہ آپ کو جانے دے رہے ہیں، شکریہ ادا کر کے، اور آپ جس طرح سے باہر نکل اور اس دوران قل ہو اللہ پڑھتے رہیے، انا انزلنا پڑھتے رہیے، قرآن میں جو کچھ یاد ہے وہ پڑھتے رہیے، اور ان ہستیوں کو آپ ہدیہ کرتے رہیے۔
یہ طریقہ ہے. اور جو باہر زیارتیں ہیں وہ باہر آ کر آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی آپ کو نہیں روک رہا. اپنے موبائل میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں, ادب کے ساتھ جائیں تو یہ ثابت کریں کہ آپ وہاں پر ایک ایسی کمیونٹی سے تعلق ہے جو دوسرے ملکوں کا احترام کرتے ہیں, ان کے قوانین کا احترام کرتے ہیں. یہ آپ ثابت کریں. یہ مراجع کی آپ کی نصیحت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. بہرحال اور بقی میں جو 4 قبور ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ حضرت حجت زیارت کے لیے یقیناً تشریف لاتے ہیں, اور جس طرح سے حضرت زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں وہاں پر مشرف ہوتے ہیں زیارت سے. حضرت جب زیارت کرتے ہیں تو نگاہ امامت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں, ختم مرتبت کی زیارت کے لیے آتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب سیدہ کی قبر یقیناً زیارت کرتے ہوں گے. ائمہ بقی میں کون؟ تمام کے تمام جو 4 امام اجداد میں سے ہیں حضرت حجت کے, امام حسن مجتبی, امام باقر, امام جعفر صادق, امام سید ساجدین, ان کی زیارت کرتے ہیں. امام سجاد کی زیارت کی قبر پر آتے ہوں گے تو امام زمانہ نگاہ امامت سے دیکھتے ہوں گے کہ ایک نوجوان 22 سال کا بیمار ہے جس کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا شام طوق جامعہ میں گردن اور ہاتھوں کو جکڑ کر لے کے جایا گیا. امام باقر اور امام صادق کی جب قبر پر آتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے امام باقر کو کہ 3 برس کا ایک بچہ ہے جو پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ جلتے ہوئے خیموں سے نکلا. جب امام صادق کی قبر پر آتے ہوں گے تو وہ مظالم جو امام صادق پر ہوئے کس طرح سے امام برداشت کرتے ہوں گے. اور جب امام حسن مجتبی کی قبر پر آتے ہوں گے تو ایک امام دکھتا ہوگا کہ جو روزے سے تھا, شربت میں زہر دیا گیا اور ایک دفعہ خون کی قح کی. اور پھر امام کو دکھتا ہوگا کہ کس طرح سے امام حسن مجتبی پر ظلموں کو روا رکھا گیا. ایک دفعہ امام دیکھتے ہوں یہی وہ بقی تھی کہ جہاں سے دوبارہ کوچہ بنی ہاشم میں تابوت دوبارہ گیا امام حسن مجتبی کا. اور جب بہنوں نے پوچھا ہوگا بھائیوں سے کہ دوبارہ تابوت کیوں آ رہا ہے, مجھے بتائیے جو 17 بھائی موجود تھے جناب زینب کے اس وقت, کس بھائی کی ہمت ہوئی ہوگی کہ بہنوں کو بتائے کہ تابوت میں تیر پیوست ہیں. ایک دفعہ کس مظلومیت کے ساتھ تابوت آیا ہوگا, تیروں کو نکالا گیا ہوگا, مستحبات و واجبات تکفین و تجہیز دوبارہ سے انجام دیے گئے. یہ شاید پہلا اور آخری جنازہ تھا رسول کے بیٹے کا کہ جو دوبارہ تابوت کے ساتھ گھر میں آیا. اور اس کے بعد جب رکھا گیا ہوگا جنازہ قبر کے اندر, سید الشہداء کا مرثیہ دیکھتے ہوں گے کس گرفتہ دل کے ساتھ, کس غمگین دل کے ساتھ امام زمانہ بقی سے باہر تشریف لاتے ہوں گے. لیکن میں کہوں گا اے امام حسن مجتبی, جب آپ کو قبر میں اتارا گیا حسین ابن علی موجود تھے. حسین جب قبر سے باہر نکلے ہوں گے تو 17 بھائی موجود تھے. بھائیوں نے آقا حسین کا بازو پکڑا ہوگا, عباس موجود ہیں, محمد حنفیہ موجود ہیں, 17 بھائی موجود ہیں. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ سید ساجدین اکیلے تھے. حسین ابن علی کے جسد مطہر کو کربلا کی زمین میں جب سپرد خاک کیا, بنی اسد آگے آنا چاہتے تھے, منع فرما دیا. کہا اے بنی اسد آگے مت آنا, میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو میری مدد کریں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا زہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب غفدہ وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا ماں کے دکھ سے جب آزاد کہا تھی زینب ہو گیا کیسا غضب ہو گیا کیسا غضب باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا ابا کر دیے زہر غلاغل نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے اور قاسم کے لیے کم سنین ہے یہ غم شام غریبا جیسا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وحسن سبز قبا بے خطا مارا گیا رسول دوسرا وحسن بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا
حسن سبز ہاں بھائی کی لاش کو غازی نے تڑپ کر دیکھا اور سرور سے کہا اب تو دے دیجئے آقا مجھے لڑنے کی رضا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا ہے گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے گھر جو آیا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب ہو گیا کیسا غضب باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بپا تیر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول طاہرہ سیدہ متوجه زيارة وارثة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى،
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وهد الثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلتك، ولعن الله من ظلمتك، ولعن الله من سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. إزالة جنبزة الأكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله من قتلتك، ولعن الله من ظلمتك، ولعن الله من سمعت بذلك فرضيت به. زارت تمام شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، والسلام عليكم يا أصفياء الله وأمداءه، والسلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. ذات جنبزة بس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ولحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا صاحب الأصل والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا حج شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات.